بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ایک سبق کا موضوع واقعہ ہے، کمپلیٹ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ 80 کی دہائی کا دور تھا۔ بڑی مشکل سے تو امجد کے ماں باپ نے گاؤں میں رہتے ہوئے تعلیم دلوائی تھی۔ اس دور میں تعلیم حاصل کر لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ اسے شہر میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں نوکری مل گئی۔ وہ تو بابو بن کر شہر میں ہی بیوی بچوں کے ساتھ 2 سال ہوئے شفٹ ہو گیا۔ کرایہ اچھا خاصا مکان کا تھا، بچے اسکولوں میں داخل تھے، گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ اس نوکری میں سب سے بڑی کشش تو اوپر کی آمدن میں تھی، جہاں اکثر بڑے بڑے کنٹینر سے لے کر چھوٹی موٹی ٹرانزٹ بھی روک لی جاتی تھی اور پھر متعلقہ پارٹی رشوت دے کر اپنا مال کلیئر کرواتی تھی۔ اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ اس اوپر کے مال ہی نے تو امجد اور اس کے دوستوں کو کافی سکھی کر رکھا تھا۔ ہر روز ہزاروں میں رشوت ملتی، جس سے وہ اور اس کے ساتھی آپس میں رکھ لیتے۔ جو پارٹیاں مال نہیں دے سکتی تھی، ان کا ضبط شدہ مال بھی تو یہ سارے مل کر بانٹ لیتے تھے۔ لیکن ایک بات تھی، انہیں ہر مال کا حصہ اپنے سے اوپر والے افسروں کو بھی دینا ہوتا تھا، اور اوپر والے سینئر افسروں کی آمدن تو لاکھوں میں تھی، جسے وہ بلا شرکت خود ہی ہضم کرتے تھے۔ ایک کسک تھی، ایک حسرت تھی امجد کو کہ کاش اس کی بھی ترقی ہو جائے اور وہ بھی اوپر والے گریڈ کے ڈپارٹمنٹ میں سینئر کے ساتھ جگہ پا سکے۔ اسے یقین تھا اگر ایسا ہو گیا تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی اور وہ بہت جلد اتنے پیسے بنا لے گا کہ شہر میں ہی اپنا پلاٹ خرید کر کوٹھی بنا سکے، اور ساتھ میں اماں ابا کو بھی شہر بلا کر اپنے ساتھ ہی رکھ لے گا۔ اگلا دن پھر ویسا ہی تھا۔ دفتر میں بھی امجد اپنے سینئر کی کافی خوشامد کرتا رہتا اور ساتھ میں ترقی دینے کو بھی کہتا رہتا، لیکن اس کی خوشامد کو بڑے افسر نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ دل میں کڑتا رہا کہ یہ لوگ کتنی عیش کر رہے ہیں لیکن میری نہیں سنتے، کاش کہ اس کی بھی ترقی ہو جائے، وہ بھی اونچے گریڈ کا کسٹم آفیسر بن جائے۔ آج کا دن کچھ مختلف تھا کہ آج اس کے ایک سینئر افسر نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ سینئر نے کہا کہ اطلاع ملی ہے کہ فلاں علاقہ میں سمگلر سرگرم ہیں، یہ تصویریں دیکھ لو، ذہن میں ان کی شکلیں بٹھا لو۔ کل آپ سب اس محلے میں پرائیویٹ کپڑوں میں خفیہ طور پر ڈیوٹی دو گے۔ سارا دن نظر رکھنی ہے کہ یہ کہاں آتے اور جاتے ہیں۔ جس گھر میں داخل ہوں گے اس کا پتہ نوٹ کر لیں، اور کچھ نہیں کرنا۔ امجد اور اس کے ساتھیوں کی مختلف گلیوں میں الگ الگ ڈیوٹی لگا دی گئی۔ جس کی جہاں ڈیوٹی تھی اسے وہیں سارا دن اس گلی میں بہانے سے گزارنا تھا اور آنے جانے والے پر نظر رکھنا تھی۔ اگلے دن پھر سخت گرمی میں امجد اپنی ڈیوٹی والی گلی میں پہنچا اور کونے پر موجود دکان والے کے کھوکے پر اخبار سامنے رکھ کر بہانے سے بیٹھ گیا، جبکہ اس کی نظریں گلی میں آنے اور جانے والوں پر تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی قسمت کو کوسا کہ کیسے ٹاپ گریڈ والے افسر تو دفتروں میں پنکھوں کے نیچے بیٹھے تھے اور وہ چونکہ نچلے گریڈ کا ملازم تھا تو اسے گرمی میں خوار ہونا پڑ رہا تھا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار ترقی ہو جائے، پھر میں بھی ان سب کی طرح ہی عیش کروں گا، کوٹھی ہوگی، کار ہوگی، بہت پیسہ کماؤں گا، یا اللہ ایک بار ترقی مل جائے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ ایک حسرت اور اوپر کے مال کی تمنا تھی کہ جو پوری ہونے کو نہ آتی تھی۔ خدا خدا کر کے تپتی دوپہر کے بعد شام ہوئی۔ دوبارہ گلی میں لوگوں کی آمد و رفت پھر سے شروع ہوئی، لیکن جن کی تلاش میں وہ ڈیوٹی دے رہا تھا ان میں سے کوئی نظر نہ آیا۔ جب ٹائم ختم ہو گیا تو اس نے اب واپسی کی راہ لینے کا سوچا۔ وہ اٹھا اور چلتا ہوا گلی کے دوسرے سرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک ریڑھی والا تازہ گنے چھیل کر اپنے ہاتھ والی مشین سے رس نکالتا اور ساتھ میں برف کے ٹکڑے ڈال کر گلاس بھر کر بیچ رہا تھا۔ کچھ لوگ خرید رہے تھے۔ امجد بھی رک گیا، اسے بھی بہت پیاس لگی تھی۔ اس نے اپنے لیے گنے کے رس کا گلاس خرید کر جب پیا تو بہت ہی میٹھا اور ٹھنڈا تھا، جس نے گرمی میں امجد کو سکون دیا۔
ابھی گنے کا رس پی ہی رہا تھا کہ ایک فقیر میلے کپڑوں میں اس کی طرف بڑھا۔ باؤجی مجھے بھی شربت پلا دو۔ فقیر نے اسپاٹ لہجے میں امجد کو مخاطب کیا۔ امجد نے اسے حیران ہو کر دیکھا جو ریڑھی پر موجود کسی اور سے نہیں صرف اسی سے مخاطب تھا۔ بلا کی خاموشی تھی فقیر کے چہرے پر اور ٹھہری ہوئی آنکھیں۔ امجد نے نوٹ دیتے ہوئے ریڑھی والے کو کہا، بابے کے لیے بھی ایک گلاس بنا دو۔ ریڑھی وان نے اسی وقت گنے کے رس تیار کر کے فقیر کو دیا۔ فقیر نے گلاس ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ ایک ناگوار سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا، جیسے کوئی بہت ہی باذائقہ چیز چکھ لی ہو، لیکن ساتھ ہی اس نے بڑی عجیب نظروں سے امجد کے چہرے کو غور سے دیکھا اور گلاس وہیں ریڑھی پر رکھ دیا۔ پھر وہی اسپاٹ چہرہ اور ٹھہری کھوتی ہوئی آنکھیں۔ امجد کو غور سے دیکھا اور فقیر نے کہا، باؤجی کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ امجد تو جیسے ایسے ہی کسی سوال کا منتظر تھا، فوراً اس کے منہ سے نکلا، بابا دعا کرو میری ترقی ہو جائے۔ فقیر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ امجد نے بے چینی سے پوچھا، وہ کیا؟ فقیر نے کہا، باؤجی مجھے 2 بچھو لا دو۔ کیا 2 بچھو؟ لیکن وہ کہاں سے ملیں گے؟ امجد نے حیرت سے پوچھا۔ مل جائیں گے، ریلوے روڈ دیکھا ہے؟ وہاں پٹڑی کے ساتھ جہاں بڑا سا میدان ہے، وہاں بہت پرانا برگر کا درخت ہے، وہ تو دیکھا ہوگا۔ اسی میدان میں جانا، وہاں درخت کے نیچے بچھو مل جائیں گے، وہ کل لے آنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر فقیر مڑا اور چل دیا۔ امجد نے ایک دم کہا، بابا اپنا شربت تو پیتے جاؤ۔ فقیر نے مڑ کر عجیب خاموش نظروں سے اسے اور ریڑھی پر پڑے ہوئے اس گلاس کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ امجد اس کے رویے سے زیادہ فکر مند نہ تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ لوگ پر اسرار ہوتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے دل میں ایک خوشی سی تھی، اسے لگتا تھا یہ فقیر کوئی اللہ لوگ پر اسرار ہے۔ اس نے اس سے کوئی مال نہ مانگا تھا، 2 بچھو ہی تو مانگے تھے۔ بڑی بے چینی ساتھ لیے ہوئے وہ گھر پہنچا۔ اگلا دن تو ویسے بھی چھٹی کا تھا۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ اس برگر کے درخت والے میدان کل ضرور جائے گا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ کوئی خالی ڈبہ اس کو دے دو۔ اگلے دن صبح ہی وہ جوش اور ولولے کے ساتھ ریلوے روڈ والے میدان کی طرف چل پڑا۔ اسے یوں لگ رہا تھا اس کی ترقی پانے کی دلی تمنا ضرور پوری ہو جائے گی، پھر وہ بھی اپنے سینئر کی طرح بہت مال بنایا کرے گا اور اس کی بھی خوب عیش ہوگی۔ انہی سپنوں کو بنتا ہوا وہ اس میدان میں پہنچا تو اسے بوڑھا برگر کا پھیلا ہوا درخت نظر آیا۔ ڈبہ ہاتھ میں پکڑے وہ بچھو کی تلاش میں خالی زمین پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہاں تو اسے کوئی بچھو نظر نہ آیا، خشک زمین پر مٹی ہی مٹی تھی۔ وہ آرام سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ اسے مٹی کی ڈھیری میں سوراخ دکھائی دیا، جہاں سے بے شمار بچھو ابل کر نکل رہے تھے۔ خوش ہو کر اپنا ڈبہ نکالتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ جو ہی اس کی نظر مٹی کی ڈھیری کے اوپر پڑی تو دہشت سے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے زمین ڈولتی ہوئی اور آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ وہ ایک ہی جگہ جامد تھا اور اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں۔ اس مٹی کی ڈھیری کے دوسرے سرے پر ایک کتبہ موجود تھا، جس پر لکھا تھا کہ یہ غنی صاحب کی قبر ہے، جن کا پورا نام اور تاریخ وفات لکھی تھی۔ غنی صاحب تو اس کے سینئر افسر تھے اور جن کا ہفتہ پہلے انتقال ہوا تھا، وہ تو ان کے جنازے میں بھی شامل تھا۔ وہ غنی صاحب جو بہت اوپر کا مال بناتے تھے، وہ سارا حرام کا مال پیچھے چھوڑ گئے، لیکن اپنی قبر میں حرام کمائی سے بچھو بھر لیے۔ کچھ دیر کے بعد حواس جمع کر کے وہ واپس چل پڑا۔ اب ساری بات امجد کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ فقیر نے کیوں کہا تھا کہ 2 بچھو لا دو۔ بار بار اس کے دماغ میں فقیر کی آواز گونج رہی تھی، باؤجی 2 بچھو لا دو، 2 بچھو لا دو۔ اب اسے پتہ چلا کہ فقیر کو 2 بچھو نہیں چاہیے تھے، وہ تو اسے مقام میں عبرت دکھانا چاہتا تھا۔ اب اسے سمجھ لگی کہ گنے کا رس پی کر فقیر نے برا منہ کیوں بنایا تھا، کیونکہ ذائقے سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ امجد کی کمائی ہی حرام کی ہے،
لیکن یہ معمہ تھا کہ فقیر کو کیسے پتہ چلا کہ غنی صاحب اس کے محکمے میں سینئر تھے اور وہ فوت ہو گئے اور ان کی قبر برگر کے درخت والے میدان میں ہے جس میں بے شمار بچھو ہیں۔ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ گھر پہنچنے تک امجد اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنا استعفیٰ دیا اور وہ اس حرام کے اوپر کی کمائی سے بہت خوف زدہ تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تیاری کرو، ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ گاؤں جانے سے پہلے امجد نے اس مقام پر اس پر اسرار فقیر کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملا۔ گاؤں جا کر امجد نے اپنی زمینوں پر ہل چلا کر فصل اگانا شروع کی تو اسے کم نہ تھا کہ وہ سخت گرمی میں ہل چلاتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین تھا کہ دنیا کی گرمی سے گھبرا کر وہ کچھ دیر کے لیے سایہ میں بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پی لیتا ہے، لیکن اس کا رزق حلال اس حرام کی کمائی سے لاکھ ترٹیے بہتر تھا جس کے بدلے میں قبر میں بچھو جمع کیے جائیں، کیونکہ قبر تو وہ جائے سزا ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کو اطمینان تھا حرام کی کمائی کے بدلے میں اس نے رزق حلال کمانے کے لیے حرص اور ہوس کا حصار توڑ کر مشقت اٹھانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ہرگز گھاٹے کا نہیں ہے۔ دوستو، کوئی بھی اس طرح کی اسلامک ویڈیو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔